بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ کسی بھی سماج کی خوشحالی اور استحکام کی بنیاد امن پر ہے، اور امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب جرم نیست و نابود ہو، یا اس کی رفتار اتنی کم ہو کہ سوسائٹی پہ اس کے مہلک اثرات مرتب نہ ہوں۔ قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے وکلاء صاحبان کا کردار ہمیشہ مثالی رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کے سینئر رکن اور سپریم کورٹ بار میں لیا کی نمائندگی کرنے والے چند وکلاء میں شامل ہمارے آج کے مہمان ضلع لیا کی جانی پہچانی شخصیت، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا شیخ جاوید اختر ایڈوکیٹ صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ پروگرام میں شیخ صاحب سے مختلف قانونی امور اور روزمرہ کی سماجی زندگی کے چیدہ واقعات کے بارے میں ان کی رائے جانیں گے۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اپنے خیالات، کوئی سوال کومنٹ سیکشن میں ڈالیے، ہم کوشش کریں گے کہ شیخ صاحب سے آپ کے سوالات شیئر کریں اور ان کے جواب جان سکیں۔ شیخ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرائم کی شرح جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ مجرم سزا سے اکثر و بیشتر بچ نکلتے ہیں؟ ہمارے ہاں 80 برس ہونے کو آ رہے ہیں آزادی کو، اب بھی ہمیں اس طرح کا نظام نہیں دکھائی دیتا جس کی توقع ایک عام آدمی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ملک مقبول الہی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں ویلکم کہ آپ نے جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا اور اظہار خیال کے لیے جو ہے وہ دعوت دی۔ جی۔ آپ کا جو کویسچن ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اور اس میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو انویسٹیگیشن کے وہ معیار جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے وہ بڑی ویک ہوتی ہے ایجنسیوں کی، جس کی وجہ سے ملزمان فائدہ اٹھا کر عدالتوں سے جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، جو پارٹیز ہیں ہمارے پاس جن کے خلاف جرم ہوتا ہے جی وہ پھر مالی مفادات کی خاطر عدالتوں میں آ کے جو ہے وہ راضی نامہ کر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ملزم جو ہے ان کا بچاؤ جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ کہیں بندھے گا؟ اس کے لیے پہلے تو مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے، جی اور سیکنڈلی جو ہے پھر انویسٹیگیشن کا جو معیار ہے وہ بہتر کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی خامی جو ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ قانون سازی میں ہے، اور پھر سیکنڈلی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہے، کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے وہ ہماری ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جو ہمارے آفیسرز تعینات کیے جاتے ہیں وہ انٹرسٹ جو ہے اتنا نہیں لیتے، اس کو سرکار کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور لاپرواہی کا جو ہے نا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ سب وکلا بھی تو حصول انصاف کا ایک اہم حصہ ہے، آپ کا بھی تو کوئی رول ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا جج کا رول ہو یا وکلاء کا ہو، جی وہ سیکنڈ سٹیپ پہ آتا ہے۔ جب جرم ہوتا ہے اس کی ایویڈنس کلیکٹ جو ہے وہ تو پولیس نے کرنی ہے، ایجنسی نے کرنی ہے۔ جی اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر وکیل کیا کر سکتے ہیں، یا ایون جو ہے وہ جج کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں کلیکشن آف ایویڈنس جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، انویسٹیگیشن کے طریقہ کار جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا، جس میں ملزم کے خلاف ایسی شہادت ہو جس سے وکلاء اور جج صاحبان جو ہے
وہ اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ صحیح شیخ صاحب، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے واقعات، جرائم وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ ماں اپنے 3 بچوں کو ذبح کر دیتی ہے۔ چچی لیا میں ایک واقعہ ہوا، بھتیجی کو موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ یہ اتنے قریبی رشتے اگر اس طرح کی خونریز وارداتوں میں ملوث ہو جائیں تو سوسائٹی میں اعتبار کس پہ کون کرے گا؟ انفارچونیٹلی جو ہے ہمارا معاشرہ انتہائی جو ہے وہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ، اسلامی طور پہ جو ہے گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہماری تعلیمات جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ خستہ حالی کی طرف جا رہی ہیں کہ یہ واقعات جو جیسے آپ بتا رہے ہیں، جی ایسے واقعات کا رونما ہونا، یہ اسلام سے دوری ہے، قانون سے دوری ہے، اخلاقیات سے دوری ہے۔ اور اس میں پھر اسٹیٹ کا رول بھی ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہے وہ شہریوں کو نہیں دی جاتی، جن سے جو ہے مجبور ہو کے ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ جو سزا ہے، دو ہمارے ہاں رائے چلتی ہے کہ سزا سر عام ہونی چاہیے، جس کا قتل کی سزا سر عام پھانسی ہونی چاہیے، اس طرح رجم ہونا چاہیے، تو کچھ پاکستان میں تو یہ جو ہے ٹرینڈ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی قانون ہے کہ سر عام جو ہے وہ سزا دینی چاہیے۔ جی تو البتہ جو ہے یورپین کنٹری جو ہے جی سعودی عرب، وہاں پر یہ نظام رائج ہے، ہاں جی، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ نظام جو ہے وہ رائج نہیں کیا۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہی پیٹرن چلتا رہنا چاہیے یا گلف کو کاپی کرنا چاہیے؟ اگر جرائم کو کم کرنا ہے تو پھر جو ہے شہادت کا معیار بھی درست ہونا چاہیے اور سزائیں بھی سخت ہونی چاہیے۔ جی اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ میرٹ پہ کام کریں۔ تو صحیح، یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی آ گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ رعایت دے دیں، اور غریب آدمی آ گیا ہے تو اس کو پکڑ کر جو ہے نا تختہ دار پہ لٹکا دیں۔ تو ہم کو اپنا معیار جو ہے وہ ایک جیسا رکھنا چاہیے، غریب، امیر، بااثر شخصیت ہو یا کوئی کم اثر والا ہو، تو سب کے جو ہے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ وہ تصویر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ترازو ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ واقعی پٹی بندھی ہوتی ہے یا؟ اس پٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس پر جو ہے کوئی شخص، جی حکومتی ہو، بااثر ہو، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جی پٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو ایویڈنس آنی ہے، جو انصاف ہونا ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ وہ حکومتی آدمی ہو، وہ کوئی بااثر آدمی ہو، غریب آدمی ہو، پرپز تو یہ دیا گیا ہے پٹی کا کہ قانون سب کے لیے، انصاف سب کے لیے برابر ہو۔ برابر ہو۔ اب جن احباب نے یہ پروگرام ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے میں ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی پروگرام میں حصہ بن سکتے ہیں، اور ہمارے مہمان شیخ جاوید اختر ایڈوکیٹ صاحب سینئر لائر ہیں، ان سے اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ شیخ صاحب سے آپ کی بات پوچھ سکیں۔ شیخ صاحب، ایک دور تھا لوگ چوری، ڈکیتی، جیب تراشی، راہ زنی کی وارداتیں وہ کرتے تھے اور آسان ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ آج کل ایک ہنی ٹریپ کا لفظ بڑا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تردد کے تگڑا مال جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ہنی ٹریپ کیا ہے اور اس کے معاشرے پہ کیا اثرات آپ دیکھ رہے منی ٹریپ جو معصوم لوگوں کو جھانسا دے کے پھنسا لینا ہیں؟ جی اور پھر ان سے جو ہے وہ رقم بٹورنا، اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہنی ٹریپ جو ہے وہ کر سکتا ہے، جو اس نیت سے کسی شخص کو جو ہے وہ پھنسانا چاہتا ہے۔ صحیح، اب میں تو کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں لیا کا جو یہ واقعہ ہے، تازہ ترین واقعہ جو 12 اپریل سے اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، آج وہ ایک سائٹ پر چلا گیا ہے۔ جی 12 اپریل کو مقدمہ نمبر 330 غالباً جی 2 اشخاص کے خلاف
درج ہوا تو آپ کے ہی بھائیوں نے، صحافیوں نے اس کو ہائپ کریٹ کی کہ اس قدر جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر کے لے گئے ہیں کہ آج جو ہے مدعیہ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جی آج بیان دے دیا کہ ملزمان جو ہے ان کی ضمانت پہ اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا پرپز ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ کل تک جو ہے سارے اخبارات اور سارے جو ہے سوشل میڈیا پہ اور آپ کے صحافی ولاگز کر رہے تھے کہ یہ ظلم ہو گیا، یہ اتنا بڑا جو ہے نا جرم ہو گیا، حالانکہ میرے علم کے مطابق ابھی تک جو ہے یہ جو ملزمان ہیں، اس میں شو روم والے ہیں یا کالج والے ہیں، ان کے اگینسٹ ابھی تک صرف 2 FIR جو ہے وہ درج ہوئی ہیں جی 17 دنوں میں، اور ایک مقدمہ آج وہ ختم بھی ہو گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ 330 جو مقدمہ ہے اس پر جو دفعات لگائی گئی ہیں، 337 جے ایک سیکشن لگایا گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا ہوں اس سیکشن کو دیکھ کے کہ اس میں MLC نہیں ہوا۔ 337 جے کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو ہرٹ کرنے کے لیے پوائزن دینا، جی زہر دینا۔ محض ایک پولیس افیسر نے ڈاکٹ بنایا، FIR میں تحریر ہے، اور اس پر سر دست لکھ دیا گیا ہے کہ یہ 337 جے پایا جاتا ہے، حالانکہ جب تک MLC اس کا کنڈکٹ ہوگا اور پھر فورینزک سائنس لیبارٹری میں اس کا مواد بھیجا جائے گا، وہاں سے رزلٹ پازیٹیو آئے گا کہ یہ فلاں نشہ آور چیز جو ہے فلاں شخص کو دی گئی ہے، تو پھر وہ 337 جے سیکشن اٹریکٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو نہ MLC ہے، نہ کوئی فورینزک رپورٹ ہے، نہ ڈاکٹری معائنہ ہے، اور سیکشن لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ نیت نظر آ رہی ہے کہ اس مقدمے کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کہانی گھڑی گئی، جس کا انجام آج آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اس پر معزز جو ہے وہ آپ کے صحافی بھائی ہیں، عہدیداران ہیں، ان کا اپنا ماضی بھی دیکھ لیں، انہوں نے جو ہے وہ کون کون سے کارنامے کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا شرمناک کیس جو ہے اگست 2022 میں ان کے مدعی تجمل حسین کے نمبر واٹس ایپ سے، وہ انہی عہدیداران کے واٹس ایپ نمبر پر وہ ویڈیو گئی، اور اس DVD جو ہے جو ویڈیو تھی اس کے 10 پوائنٹس تحریر کیے گئے۔ 10 پوائنٹس میں پھر ان دونوں بھائی جو ہیں صحافی، جو ایک آج اپنے آپ کو صدر بھی کہتے ہیں، جی ان کا کردار دیکھیں، ان کے مختلف واقعات ہیں، من گھڑت وہ خبریں جاری کر دیتے ہیں۔ اور GC یونیورسٹی کے جو سربراہ ہیں آواز بھٹی صاحب، ان کی ویڈیوز بھی، ان کی وائس بھی آپ نے سنی، ان کے خلاف جب ان سے پیسے مانگے گئے۔ پھر اس کے بعد حالیہ علی وسیم جو ہے گجر صاحب DPO صاحب، ان کے دور میں ان کی یہ ایکٹیویٹیز نہیں تھی جو آج ہیں۔ سعید پٹھان جو ہے اس کا قصہ سب کے سامنے ہے، 14,80,000 روپے اس کو واپس کرایا گیا۔ کس نے کیے واپس؟ آپ صحافیوں کو بھی جو ہے کوئی لائے عمل بنانا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ شیخ صاحب جو لگتا ہے ہے آپ نا کو غصہ ہے، اور اس غصہ نہیں ہے، غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بھی یہاں پر جو ہے نا ذکر کروں گا کہ یہ جو انجمن جو آپ کی بنائی گئی ہے، پریس کلب بنایا گیا ہے، جی اس کے لیے نہ تو کوئی ووٹر ممبر کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، نہ ہی کسی عہدیدار کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ میٹرک تو شرط ہے سر۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا میٹرک بھی ہیں۔ کسی نے کوئی HEC سے ویریفیکیشن کرائی ہے کسی میٹرک کی؟ ہوئی ہے کیا؟ مجھے بتائیں کہ جو ہے نا کس نے کرائی ہے؟ آج تک جو ہے کسی کی ویریفیکیشن ہی نہیں ہے۔ ظاہر یہ تو عہدیداران کا کام ہے۔ اور پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کم از کم جو ہے MA جرنلزم جو ہے وہ ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے صدر کا، سیکٹری کا،
یا کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے. جی ایک ان پڑھ آدمی جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ صدر بن جاتا ہے، اور پھر اس نے کام بھی تو ایسے ہی کرنے ہیں، اپنے جو ہے ذریعہ معاش بنانا ہے. تو یہ اس کے لیے آپ کو کلائے عمل صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بنائے، کوئی کرائٹیریا بنائے. ایز اے لائر یقینی طور پہ آپ کی بات آ چکی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے بس میں ممکن ہوا تو آپ کی رائے کی روشنی میں ہم کو بہتر کلائے عمل بنا سکیں. باقی پریس کلب کا آئین قانون موجود ہے، اس کے روشنی میں سارے کام ہو رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی آئین نہیں ہے آپ کا، کوئی قانون نہیں ہے. آئین جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ ان پڑھ آدمی جو ہے وہ آپ کے عہدیداران ہوں. یہ آج کون سی صدی میں ہم داخل ہیں جہاں پہ آپ کے جو ہے ان پڑھ ووٹرز ہیں، ان پڑھ جو ہے آپ کے عہدیداران ہیں. گریجویٹ ایک بھی نہیں ہے. کوئی ایک اگر ہے عہدیدار، صدر یا سیکرٹری گریجویٹ ہے، یا کوئی ایم اے جرنلزم کسی نے کیا ہوا ہے، تو مجھے اس کا نام بتا دیں پلیز. شیخ صاحب آپ تو بالکل غصہ میں ہے، یہ اس طرح تو جو ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سینئر صحافی ہیں ہمارے سید اظہر حسین زیدی صاحب، انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ کیا 376 کے مدعی مقدمہ کا ریکارڈ چیک نہیں ہوتا یا ہونا چاہیے کہ مدعی کا اپنا کریکٹر کیا ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو ایف آئی آر جو ہے وہ دفعہ 154 کے تحت، پی پی سی کے تحت جو ہے وہ درج ہوتی ہے. جی اس کاگنیزیبل اوفینس کو درج کرنے سے پہلے کوئی ریکارڈ جو ہے وہ چیک نہیں کیا، کیونکہ بیسیکلی تو جو جرم ہوا ہے جی اس کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے اور وہ ایف آئی آر درج کرتی ہے. اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن جو ہے وہ موشن میں آتی ہے، اور پھر اس میں ایویڈنس جو ہے کلیکٹ ہوتی ہے، اور جس کا جو کردار ہوتا ہے ملزم کا، وہ اس کا تعین پھر اس ایجنسی نے کرنا ہوتا ہے. ریکارڈ ہونا کسی مدعی کا جو ہے وہ پولیس نے پھر اس کو اپنی ایویڈنس میں دیکھنا ہے کہ اس کی نیت مدعی کی کیا تھی. جی تو اس کا تعین جو ہے وہ پھر ایجنسی کرتی ہے. اچھا شیخ صاحب، معتبر صحافی ہمارے مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسے دھندوں کو روکنے کے لیے کوئی ذمہ دار شہری، ان کی ایک مؤثر ایسوسیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ اس میں اجتماعی طور پہ آواز بلند کر سکیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پالیسی بننی چاہیے، اس کا قانون بننا چاہیے. اور جیسا کہ کچھ لاز ہیں بھی صحیح، ڈیفامیشن ایکٹ کے تحت ہیں، سول سوٹس ہیں، اور اب جو ہے ڈیفامیشن ایکٹ جو ہے گورنمنٹ نے نیا بنایا ہے ٹربیونلز کے ذریعے. یہاں پر میں تھوڑا سا یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی نہیں ہے قانون کی. جی اگر ان کو آگاہی ہو، وہ اپنے غلط خبر پہ، غلط جو ہے پراپیگنڈے پہ، غلط جو ہے یہ جو عام آدمی اٹھ کے جو ہے ہر بندہ اٹھ رہا ہے اور یوٹیوب پہ اپنا ولاگ دے دیتا ہے، اس کے اگینسٹ اگر جو ہے وہ جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر اس پہ اثر جو ہے وہ پڑے گا، اور ایسے جھوٹے جو ہے وہ بالغ آرائی والے بیانات اور خبریں جو ہے وہ کم ہوں گی. جھوٹ کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، اور بالکل. اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. جی جی بالکل. جو اور یقینی طور پہ خبر کے حوالے سے بھی بڑی واضح ہدایات ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو بس اس کی تحقیق کر لیا کرو. جی بالکل. یہ تو اسلامک طور پر بھی ہمیں جی جو ہے سورہ اس پہ حجرات عمل درآمد جو ہے وہ سورہ حجرات میں اس عمل کرنا بات کا چاہیے. واضح حکم موجود ہے. اچھا وائٹ کالر کرمنلز، یہ ایک بڑی مشہور اصطلاح استعمال ہوتی ہے. یہ کون ہوتے ہیں اور کہاں سے یہ ان کا پروڈکشن کہاں سے ہوتی پروڈکشن ہے جو اور ہے ان کی آبیاری کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے یہ وائٹ کالر جو کرائم ہے، جی آپ اس میں جو ہے مختلف اس کی مثالیں ہیں، اور اس میں لوگوں کو جو ہے سادہ لوگوں کو جو ہے وہ جھانسا دے کے لوٹا جاتا ہے. اس کے مختلف اقسام ہیں. اس میں آج کل جو سوشل میڈیا پہ جو ہے اور آن لائن ٹریڈنگ کا جو کام چل رہا ہے، جی اس کے ذریعے جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو. لیکن وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جاتی صحیح. کہ وائٹ کالر کرائم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. جو ملزم جو ہے وہ جرم کرتا ہے، اس کو اگر کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو پھر اس کا معاشرے پہ جو ہے وہ اثر بھی پڑتا ہے. جس شخص نے بھی گناہ کیا ہے
جی جو جس نے جرم کیا ہے اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جس نے جرم کیا ہے اس کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک بندہ اگر جو ہے وہ کرائم کرتا ہے تو مدعی کی کوشش ہوتی ہے کہ 4 آدمی اس میں اور بھی میں شامل کر دوں. جی اور اس کی 2 نیتیں ہوتی ہیں. ایک نیت تو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو شامل کیا جائے تاکہ وہ پیروی نہ کریں، وہ مقدمے میں پھنس جائیں. یا پھر یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ مالدار آدمیوں کو جو ہے ملوث کیا جائے تاکہ ان سے جو ہے پھر وہ رقم لی جائے. اس وجہ سے جو ہے اس کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے وہ اچھا، ایک بات جس کا آپ نے اشارتاً بڑا ذکر بھی کیا، جو لیا میں حالیہ واقعہ ہے، اس واقعے کو جنرلائز اگر آپ میں سوال کروں آپ سے جان سکوں، آپ اس واقعے کے بارے میں اس کے جو انسائیڈ سٹوری ہے اور اس میں اگر کچھ حقائق سامنے آتے ہیں جس طرح یہ کہا گیا ہے، ہم جی سپوز دیکھیں کر. یہ ایف آئی آر جو ہوئی ہے پہلے جی 330 اس میں جو سٹوری بیان کی گئی ہے اس میں 2 ملزمان کا نام ہے. جی ایک جو ہے مدثر ہے اور دوسرا شعیب ہے. اب پوری سٹوری جو ہے ان 2 ملزمان کے گرد ہے. جی اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے تو انہیں قرار واقع سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے. اس میں کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور ایک ایف آئی آر اگر کسی بے گناہ شخص کو آپ اس میں ملوث کر رہے ہیں ہاں جی تو وہ یہ پھر جو ہے وہ غلط بات ہے. اس میں جو ہے آپ شیخ صاحب، ایک ایف آئی آر 330 کے بعد 380 ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جس کی ایف آئی آر میں پولیس نے لکھا کہ اس کے جو مدعی اور گواہ جو ہیں وہ ہم نے ان کے نام سکپ کیے ہیں، اوریجنل نام. اور یہ بڑا جو ہے حیران کن ہے میرے لیے تو کہ ایک یہ ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کے بعد پھر پولیس نے اشتہار دے دیا کہ جو ہے اشتہار پہلے دیا ہے. اس ایف آئی آر کے فوراً بعد دیا گیا میرے خیال جی میں. 330 کے بعد اشتہار. 330 کے بعد دیا گیا ہاں کہ جی کوئی جو ہے نا مدعی آئے ہاں جی اور ہم اس کا نام صیغہ راز میں رکھیں گے جی اور ان کے خلاف جو کارروائی کریں گے. میں کہتا ہوں کہ درست ہے، چلو آپ جو ہے جس نے جرم کیا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کریں، ہاں جی اس کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کریں، اس کو سزا بھی دلوائیں. ہاں جی ہم کسی مجرم کی ڈیفنس کے لیے یہاں نہیں نہیں بیٹھے، ہے نہیں. نہ ہی کسی کی جو ہے ملزم کی جو ہے وہ رعایت چاہتے ہیں. یس، اس میں کوئی بھی ملوث کوئی ہے، بھی ملوث ہو، کوئی بااثر ہے کتنا یا نہیں ہے. بااثر ہے، کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی طبقے جی سے جی. ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے میجر بریگیڈیئر طارق عزیز صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو جنسی ہراسگی ہے ہاں جی اور بلیک میلنگ ہے ایک سکے کے 2 رخ ہیں. جی تو اس بات پر بھی ذرا غور فرمائیں. اور ان کی بات بڑی معتبر اور ہے. بڑی معتبر ہے کہ اس ہراسگی اس کرائم کی آڑ میں کوئی بلیک میلنگ تو نہیں کی جا رہی. اگر کی جا رہی ہے تو ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. جی ورنہ اگر جرم ثابت ہو رہا ہے تو ان کو سزا جو ہے وہ سخت ملنی چاہیے. ویسے شیخ صاحب، جنرل صاحب تو بذات خود باعث شخصیت ہیں، انہیں پوسٹ اپنی جگہ پہ ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، انہیں تو پریکٹیکلی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی بالکل جو ہے وہ کرنا چاہیے. جس طرح کہ یہ ہائپ کریٹ ہو رہی تھی کافی دنوں سے 12 اپریل سے، اور آج جس طرف وہ گئی ہے وہ جی ایک میسج ملا ہے پورے لیا کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو ملا ہے کہ یہ جتنا بھی ہائپ کریٹ کی گئی جی یہ صرف پیسے کی خاطر کی گئی ہے. آج جو بیان دیا ہے مدعیہ 330 مقدمہ کے، جی اس نے کس بنیاد پر جو ہے وہ بیان دیا ہے. کل کے اخبار میں دیکھوں گا کہ آپ کے نام نہاد جو صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انصاف کے علمبردار ہیں، وہ کل اخبار میں اپنے کیا لکھتے ہیں اس مدعیہ کے اگینسٹ جو ہے کہ اس نے کتنی رقم لی ہے، جی اس کی کوئی ویڈیو لے کے آئیں، اس کے اگینسٹ کارروائی کریں. اگر اس کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے تو ملزم کو تو سزا ملنی چاہیے. کیا یہ جو صحافی ہیں اور سوشل میڈیا پہ 17 دنوں سے جو گیم اٹھ رہی ہے ساری، وہ اس لیے تھی کہ مدعیہ جو ہے وہ اچھے جو ہے نا پیسے لے کر اور بیان دے دے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بیل پہ. اچھا، یہ سب جو کام پولیس کا ہے، انویسٹیگیشن اداروں کا ہے، ایجنسیز کا ہے، وہ آپ صحافیوں سے تو ڈیمانڈ نہ کریں گے.
میں تو اپنا پیغام جو ہے آپ کے تھرو دے رہا ہوں، پولیس کو بھی دے رہا ہوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے ان کو بھی دے رہا ہوں، جی اور آپ کے صحافی بھائیوں کو بھی دے رہا ہوں کہ کل جو ہے اس پر بھی تحریر فرمائیں، اپنی جو ہے نا ولاگز کریں کہ یہ معاملہ جو ہے کدھر چلا گیا۔ میں تو ویسے پہلے 3-4 دن سے یہ تحریر کر رہا تھا اپنے کمنٹس میں کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ پیسے پر ہوگا، جیسا کہ آج ہوا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ہم نے دیکھا کہ لیا میں آپ کی فیملی کی کچھ خواتین کو، کچھ بوڑھے لوگوں کو بھی پولیس نے حراست میں لیا، کیا وہ بھی 330 یا 380 کے مقدمات میں ملوث ہیں یا ان کا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، جہاں تک قانون کی بات ہے جی کہ آپ کسی شہری کے گھر، وہ شیخ برادری کے تھے یا کسی برادری کے تھے، آپ کسی کے گھر بغیر وارنٹ کے داخل نہیں ہو سکتے پاکستان کے لا کے مطابق۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ملزم جو ہے اس کی گرفتاری آپ کو جو ہے وہ چاہیے، جی تو اس کا ایک پروسیس ہے۔ 87-88 کی کاروائی پہلے ہونی چاہیے، اشتہاری کی۔ اس کے بعد پھر جو ہے اگر کسی شخص نے اس مجرم کو پناہ دی ہے جی تو پھر اس کے گھر کا آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی ایف آئی آر کو 1 دن ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں اور کسی بندے کو پکڑ آئیں۔ جی جرم جو ہے وہ بیٹا کرتا ہے تو اس کے باپ کو پکڑ لیتے ہیں، باپ کرتا ہے تو اس کے بیٹوں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غیر اخلاقی کام ہے، غیر قانونی کام تھا۔ اس میں ہمارے ایڈوکیٹ ہیں احسن حمانہ صاحب، جی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ان بے گناہ افراد کی پیروی کر کے ان کو مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ سے جو ہے وہ ڈسچارج بھی کرایا ہے۔ لیکن اس پر جو ہے آپ کے جو صحافی بھائی ہیں انہوں نے اس پر جو ہے کوئی ہائپ ادھر کریٹ نہیں کی، صرف ایک ہی طرف کر رہے تھے جس کا آج خاتمہ ہو چکا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں سردار سلمان خان چانڈی ایڈوکیٹ صاحب، انہیں ہم ویلکم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ جی پیکا ایکٹ پر ڈسکشن، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پیکا ایکٹ کیا ہے اور اس پیکا کو؟ ایکٹ کا جو ٹربیونل ہے جی وہ ابھی تک جو ہے ادھر لیا میں تو بنایا نہیں گیا، ہاں جی حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیکا ایکٹ پر جو ہے عمل درآمد جو ہے وہ ہو جائے جی تو اس کے تحت جو ہے بہت سے یہ جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پہ لوگوں کی جو ہے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، بلیک میلنگ کرنا، یہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ کیونکہ پیکا ایکٹ میں جو ہے وہ بھاری جرمانے رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے سوشل میڈیا پہ یا کسی اخبار میں وہ غلط خبر، جھوٹی خبر جو ہے وہ کسی شخص کے خلاف دیتا ہے جی تو پہلے تو وہ ٹربیونل جو اس کو، اس صحافی کو یا اس جو ہے ملزم کو جو ہے وہ کہے گا کہ 30 لاکھ روپے آپ جو ہے 20 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے پہلے آپ جمع کرائیں۔ اگر وہ جمع نہیں کراتا تو پھر اس پر کاروائی ایسے ہوگی جیسے کسی مدیون کے خلاف ہوتی ہے۔ صحیح تو پیکا ایکٹ پر جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایف آئی اے پولیس کو جو ہے وہ کام کرنا کام چاہیے، کرنا چاہیے، ان کے آفس اور ہونے چاہیے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ایف آئی اے کی عدالتیں ہونی چاہیے جی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے اور انصاف کے حصول کے لیے دوسرے اضلاع میں نہ جانا پڑے۔ جی ہمارے سینئر صحافی صاحب ہیں اظہر زیدی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی اگر مدعیہ نے پیسے لیے ہیں تو کیا یہ پلانٹڈ کیس تھا؟ یہ یہ تو آپ عام آدمی بھی جو ہے نا اس کا رزلٹ نکال سکتا ہے کہ جو مدعیہ پیسے لے لیتی ہے جی اس کے دو رخ ہو سکتے ہیں، کہ اس کو لالچ دیا جائے، جی وقوع جینون بھی ہو سکتا ہے، اس کو لالچ دیا گیا، ہائپ کریٹ کی گئی اتنی زیادہ کہ ملزم کو خوفزدہ کر دیا گیا اور اس سے جو ہے وہ رقم لے لی گئی، وقوع جینون بھی ہو سکتا ہے، جی اور پھر دوسرا جو ہے پلانٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں دونوں امکانات جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وقوع از سر ہوا ہی نہیں ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے، وقوع ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے وقوع ہوا ہو، لیکن پھر اس کے کیا پیسے لے کے اس کو جو ہے ایگزونریٹ کر دینا، یہ قانون کی منشا تو نہیں ہے، یہ معاشرے کا حل تو نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ قانون کا مذاق ہے۔ معاشرے میں جو ہے اس سے تو
جو ہے انارکی مزید جو ہے وہ پھیلے گی. یس. اچھا، ان واقعات پہ، قانون شکنی کے واقعات پہ، ہنی ٹریپ کے واقعات پہ سوشل میڈیا پہ کچھ خیالات کا اظہار کرنے والوں کو تھریٹ کی بات بھی سامنے آئی ہے، جس میں مختلف صحافی حضرات بھی شامل ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو ہمارے سامنے واضح مثال ہے. ایک نوجوان ہے عثمان خان، جی. انہوں نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انٹرویو جو ہے وہ اپنا بیان سٹیٹمنٹ دی کہ جو لوگ بلیک میلنگ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ بھی جو ہے لیا کے لوگوں کو اکٹھے ہو کے ان کے اگینسٹ بھی کوئی فورم بنانا چاہیے، اور تاکہ لیا شہر میں ایسے لوگوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو، یا ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہو. تو اس نوجوان کو جو ہے اگر کسی نے پکڑا ہے یا اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوئے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں جو ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، اور اس نوجوان کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میں کہوں گا کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور میں نے بھی اس بیان پہ جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا تھا اس کے کہ بلیک میلرز کے خلاف اس نے بات کی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی معزز آدمی کو جو ہے نا اس کے اگینسٹ کیا جائے، صرف یہ ہے کہ جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ اس کا اسٹیٹمنٹ بالکل 100% درست ہے. آپ کی رائے سے ملتی جلتی رائے کا اظہار کیا ہے غفور بلوچ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ایک پڑھے لکھے جرنلزم کے اسٹوڈنٹ عثمان خان قرائی، جو کہ ایڈوکیٹ عابد خان زور کا ایسوسیٹ بھی ہے، جس نے نام نہاد صحافیوں نے حقیقت پر مبنی ولاگ کرنے پر تھانے بند کروا دیا، کیا یہ ظلم نہیں؟ انشاءاللہ ان کی ڈگری ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگی. یہ صحافیوں نے بند کرایا ہے یا نہیں اس کا نالج مجھے نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کی رہائی میں جو ہے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. جی. میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جنرل سیکرٹری صاحب کو کہ انہوں نے جو ہے ایک بے گناہ شخص کو جو ہے وہ رہائی دلوائی ہے اس کی. اچھا، ایک اور ہمارے پروگرام کا وقت نزدیک ہو رہا ہے. شاہد مصطفیٰ صاحب نے آپ سے پوچھا جی کہ کیا لیا پولیس کی ضمنی، جس کو بنیاد بنا کر پورے لیا میں جنسی اسکینڈل کا شور ہے، کیا لیا پولیس اپنی ضمنی ثابت کر پائے گی؟ صرف ضمنی پر انحصار کر کے ملزم قرار دینا ٹرائل کا حق مکمل ہو گیا؟ فیئر ٹرائل کا حق مکمل ہو گیا؟ ضمنی کا جو مطلب ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن کی جو ڈائری ہوتی ہے جی. اس کو ضمنی کہتے ہیں. انویسٹیگیشن جو ہے جب تحریری طور پہ پولیس فائل میں قلم بند کی جاتی ہے، جس میں گواہان کے بیانات 161 کے یا کوئی چیز پولیس اپنے قبضے میں لیتی ہے، ریکوری میمو بناتی ہے، فرد مقبوضگی، اس کے گواہان کے بیانات لکھنا، یا کوئی آرٹیکل جو ہے وہ ریکور کرتی ہے، تو ضمنی کی بنیاد تو وہی کلیکشن آف ایویڈنس ہے. اگر کلیکشن آف ایویڈنس جنسی اسکینڈل کی ہے پھر تو پولیس جو ہے اس کو اس کے خلاف پروسیڈ جو ہے وہ کر سکتی ہے. اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ پولیس پاور تو استعمال کر سکتی ہے اپنی. جی. ایویڈنس نہیں ہے تو پھر ملزم کے خلاف تو جو ہے عدالت سے وہ اس کی بیل بھی ہو جائے گی، وہ کل کو عدالت سے بری بھی ہو جائے گا. ایک سب ایک جگہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کومنٹ کیا ہے، میں کومنٹ چونکہ بڑا شدید تھا تو میں اس کی چاہ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت آپ ضرور فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خود سنگین جرائم میں ملوث ہیں وہ امام کعبہ کی طرح فتوے دے رہے ہیں جیسے وہ خود پارسا ہو. یہ تو آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ فتوے دے رہا ہے، اور مجھے تو یہ بھی ویسے بہت افسوس ہوا ہے. میں آپ جانتا ہوں. صحافیوں ویسے جو ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے پوسٹ دیکھ کے ایک عہدیدار کی، جس میں اس نے اپنی تربیت اور اپنے جو ہے عہدے کا جو ہے استعمال جو ہے وہ اس کا جو اہل ہے یا نہیں اس کا اظہار اس نے اپنی اس پوسٹ میں کیا ہے. تو سر سجدے میں غالباً اس طرح کوئی بات تھی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی جو تربیت ہے، اس کا جو اپنا تعلیمی معیار ہے، اس کی اس نے آپ کو جھلک دکھائی ہے کہ میں اس طرح کا بندہ ہوں. ایک صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہ کچھ مفتی نعمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلیک میلر پر جب بات ہوتی ہے تو یہ ناسور وویلا مچاتے ہیں.
ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، ریاستی اداروں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی قانون کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ یہ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے۔ جی دوبارہ وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہائپ پیدا کرتے ہیں اور قانون کا ابھی اس سلسلے میں جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کوئی ایسی قانون سازی مؤثر انداز میں جو ہے وہ نہیں کی گئی کہ ایسے مبالغہ رہی اور بلیک میلنگ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے ہوں اور ان کو جو ہے کوئی سزائیں ملی ہوں، تو ابھی تک ایسی کوئی قانون سازی ہی نہیں ہے۔ یہ ایڈوکیٹ شاہد مصطفیٰ کھرر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شیخ صاحب لیا کے ایموشنل عوام کو بتائیں کہ جو مضحکہ خیز ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، کیا ان کا کوئی قانونی مستقبل بھی ہے؟ لیا پولیس کیوں اتنی بے بس نظر آ رہی ہے کہ جو ایف آئی آر ہو رہی ہیں، نہ مدعی نہ کا نام نہ واقعے کی تاریخ، میڈیکل یا قانونی اداروں کی کیا مجبوری بنی ہوئی ہے؟ یہ دوسری جو ایف آئی آر ہوئی ہے ایک عائشہ نامی خاتون کی طرف سے، جی اس میں 2025 کا وقوعہ بتایا گیا ہے، اس کا کوئی جو ہے ڈیٹ وغیرہ نہیں ہے، تو اس میں نہ ایم ایل سی ہے نہ اس میں کوئی ڈی این اے ہے، تو ایسے کیس کا جو ہے رزلٹ وہ زیرو ہے 376 کے حوالے سے۔ جی اگر اس سے کوئی رقم لی گئی ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو پھر اس کا ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے۔ ٹیکا ایکٹ کے تحت جو ہے جی سیکشن لاگو ہونے چاہیے تھے، لوکل پولیس کو تو جو ہے یہ اختیار ہی نہیں تھا، اور پھر ایک ملزم جو ہے وہ بیل پر ہے اور اس کو آپ تھانے پہ بلا کے ایک اور ایف آئی آر دے دیں، یہ بھی پولیس کی زیادتی ہے۔ اس کو بھی جو ہے اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ عام شہری جو ہے وہ کل کو پتہ چلے گا گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں، ایویڈنس ان کے خلاف آئے گی تو وہ سزا ہوں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں اپنے ڈیفنس کا حق سے محروم کر دینا، یہ جو ہے وہ زیادتی ہے۔ اگر ان کا کردار جو ہے اس میں ثابت ہوتا ہے تو ان کو میں کہتا ہوں کہ سزا ملنی چاہیے جی ان کے بالکل ملنی اگینسٹ چاہیے، جو ہے، تاکہ کسی معاشرے میں جو ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا وہ سکتی نہیں دی جا سکتی، کسی صورت نہیں دی کسی جا صورت سکتی، میں وہ بھی۔ کوئی مالدار شخص ہے، امیر آدمی ہے ہاں یا جی نہیں ہے، لیکن کسی شخص کو ڈیفنس کا حق دیے بغیر اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ شیخ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری بات ضرور پوچھیں، تو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے انہوں نے کہ چند مخلص احباب کی بہتری کے لیے، اچھا ہاں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سیو لیا نام سے ایک تنظیم بنائی تھی، اس کا کیا بنا؟ تو میری ذاتی مصروفیات جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی، جی تو میں سپریم کورٹ میں بھی مجھے جانا پڑتا ہے، ہائی کورٹ میں بھی، ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی، اس لیے میں نے اس سے جو ہے وہ معذرت کی تھی دوستوں سے، تو اب اور آپ باقی جو ہے وہ پتہ نہیں تنظیم چلا رہے ہیں یا نہیں چلا ٹائم دے رہے ہیں تنظیم کو؟ یہ آپ کو چاہیے، عنایت کاشف صاحب ہیں اور دوسرے بہت سے دوست ہیں، ان جی کو چاہیے کہ کوئی جو ہے اس طرح کا فورم بنانا چاہیے تاکہ بلیک میلرز جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی فورم جو ہے وہ موجود ہے۔ یامین گجر صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ لیا میں ای کامرس ادارے میں جو جنسی ہراسمنٹ کے واقعات ہوئے ہیں اس کے متعلق لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے خلاف پولیس ایکشن لے رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو رائے کا اظہار ہے وہ تو ہمیں آئین جو ہے وہ دیتا ہے، آزاد رائے جو ہے ہر شخص کا حق ہے، جی کسی کی شخصی آزادی یا رائے جو ہے اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر کوئی پابندی لگاتا ہے، ریاست لگاتی ہے یا ادارے لگاتے ہیں، یا کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے مل کر جو ہے ان کی رائے کو دباتا ہے، تو یہ ایک غلط ایکٹ ہے، قابل مذمت ہے۔ قابل مذمت ہے۔ جی شیخ صاحب پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور یہ بتا دیں کہ اب آپ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں تو لیا میں بھی آپ ہوتے ہیں، تو بار کی سیاست میں آپ کی دلچسپی مستقبل میں وہ ہے نہیں ہے، یا کیا اس کا اسٹیٹس ہے؟ بہار میں تو ہمیشہ جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہماری ہر سال ہوتی ہیں، دوست جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے
شامل ہوتے ہیں ہم ہر وقت جو ہے سیاست سے کنارہ کشی نہیں کی، جی لیکن دوستوں کو چانس دیتے ہیں کہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے نئے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں اور الیکشن میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں۔ تو سپریم کورٹ کے لائسنس کی وجہ سے جو ہے اور پریکٹس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم نکالنا جو ہے وہ دشوار ضرور ہوتا میں یہاں آپ کی اجازت سے ایک شیخ نعمان اکرم صاحب ایک مسئلہ بار بار سینڈ کر رہے ہیں کومنٹ میں۔ یہ مسئلہ ان کا پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، یقینی طور پہ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو اپنا مسئلہ ریفر کیا ہوا ہے، تو اس پہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی قانونی کارروائی ضرور کرے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں شیخ جاوید اختر ایڈوکیٹ صاحب، آپ شکریہ نے جی، وقت آپ کا بھی نکالا، شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ۔ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی خیالات کا اظہار کیا، بہت سارے سوالات کا آپ نے جواب دیا، کچھ قانونی نکات پہ بھی آپ نے بات کی۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے ان تمام کرم فرماؤں کا سے جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی اور میں ان کا نام نہیں لے سکا۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے سینئر جرنلسٹ سی او لیا ٹی وی ID عبدالرحمٰن فریدی صاحب، اور پروگرام کے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔